اینا احق بالخلافت عاید والبیعہ. صلوات پیشی خاندان. غدیر اور عاشورہ میراث تشیع. اس عشر مجالس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مکتب اہل بیت، مکتب جعفری، مکتب تشیع کی میراث، سرمایہ اور رأس المال دو چیزیں ہیں. سبحان اللہ. ایک غدیر ہے اور ایک عاشورہ ہے. عاشورہ نتیجہ ہے سبحان اللہ. غدیر فراموشی کا. آہا. امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا ماہ محرم سے پہلے جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا اور محرم کا چاند افق پر نمودار ہوتا تو فرزند رسول کی حالت متغیر ہو جاتی. گریہ کرنا، زار زار گریہ کرنا شروع کر دیتے، اپنا لباس تبدیل کر دیتے. سیاہ لباس بسم اللہ. اور سوگواری کی کیفیت، بہت ہی سادہ ترین غذا استعمال کرنا، گریہ و بکا اور غم و اندوہ کی کیفیت میں کہ دیکھنے والے صدقے صدقے فوراً سے متوجہ ہو جاتے تھے. کسی نے پوچھا فرزند رسول جیسے ہی محرم کا چاند ظاہر ہوتا ہے آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، گریہ و ماتم اور آپ کا انداز اور آپ کی مصروفیات سب میں تبدیلی آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جس طرح سے امت نے غدیر کو فراموش کیا، کہیں کربلا اور عاشورہ کو بھی فراموش نہ کر دے. متوجہ کرنا ہے. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ غدیر، میں نے کل مختصر بیان کیا، اس سے پہلے بھی غدیر سے متعلق گفتگو رہی. یہ بھی تشنگی ہے لیکن ہم نے بڑھنا ہے موضوع کے دوسرے حصے عاشورہ تک. غدیر اور عاشورہ کے درمیان 50 سالوں کا فاصلہ، اور میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے آج ہم یہ تاریخی فاصلہ طے کرنے میں اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر 50 سال نہ ہوئے تو کم سے کم پہلے 30 سال ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اگلے 20 سالوں کا جائزہ پھر کل کی گفتگو میں لے سکیں اور بڑھیں مکتب عاشورہ کی طرف. سبحان اللہ. آخر جبکہ امام باقر فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں غدیر سے پہلے نہ کوئی اعلان غدیر کی طرح سے ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اعلان غدیر کی طرح سے ہوگا. سبحان اللہ. کتنا اہتمام ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کی رسالت زیر سوال ہے، داؤ پہ لگی ہوئی کہ اگر یہ کام نہ کرے. اور اب قرآن مجید کی تنہا ایک آیت ہے جو 3 مرتبہ نازل ہوئی. یہ تاکید اندر تاکید ہے. سبحان اللہ. پھر روز غدیر کیا کیفیات ہیں، کیا انداز ہے. دیکھیں میرے اور آپ کے درمیان یہ وسیلہ ہے. پیغمبر کے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں تھا آواز پہنچانے کا.
پالانوں کا ممبر تو تیار کر لیا، لیکن دیکھیے آپ یہ ایک مختصر اجتماع ہے، کوئی بڑا اجتماع نہیں ہے، لیکن جہاں پر کم سے کم 1,20,000 نفوس، وہ بھی صحرا میں، سبحان اللہ جہاں پہ انسان کی آواز زیادہ آگے تک نہیں جاتی، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع، 1,20,000، یہ اجتماع ہے، رسول اپنی بات کیسے پہنچائیں؟ سبحان اللہ صبح پہنچے ہیں، آپ کے ہاں دیکھیں یہ انتظامات کیے جاتے ہیں، ختمی مرتبت نے بھی غدیر کے لیے انتظامات کیے، چنا اپنے خاص اصحاب کو، بسم اللہ اور ممبر کے بعد تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ایک ایک کو کھڑا کیا، 8-10 قدم کے فاصلے پہ ایک کو کھڑا کیا، پھر کچھ پیچھے دوسرے کو، پھر تیسرے کو، آخری فرد تک ختمی مرتبت نے مختلف وقفوں پر افراد کو کھڑا کیا۔ آپ رسول اسلام کا خطبہ دیکھیں اور اس خطبے کا وقت دیکھیں جو مورخین نے لکھا ہے تاریخوں میں کہ کتنا وقت لگا ہے، اتنے وقت میں خطبہ غدیر سے 4 گنا زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن رسول کو وقت کیوں لگا؟ اس لیے کہ رسول ایک جملہ کہتے تھے، 2 جملے کہتے تھے، 3 جملے کہتے تھے، پھر رک جاتے تھے، اور جو سامنے فرد کھڑا ہوتا تھا، جہاں تک رسول کو اندازہ ہے کہ یہاں تک بات پہنچ رہی ہے اور یہ آخری فرد ہے، انہیں اطمینان سے بات پہنچی ہے، اس فرد کو اشارہ کرتے تھے کہ اب تم پچھلوں تک پہنچاؤ، سبحان اللہ وہ پچھلے مجمع تک پہنچاتا، اور جب ان تک پہنچا چکتا تو وہ پچھلے آدمی کو جو کھڑا ہوتا تھا اشارہ کرتا کہ تم پچھلوں کو پہنچاؤ، یوں یہ سلسلہ جب آخری فرد تک رسول کا پیغام پہنچ جاتا تھا، اور وہاں سے آخری فرد پچھلے کو، پچھلا اس سے پچھلے کو اشارہ کرتا، اور ختمی مرتبت کے قریب والا جب اشارہ کرتا کہ ہاں پچھلوں تک آپ کا پیغام پہنچا ہے، تب رسول اگلا جملہ کہتے تھے، اگلی بات کہتے تھے، تاکہ اس پیغام کا ایک لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ اس لیے آپ دیکھیں رسول اسلام کی کسی بھی حدیث، کوئی بھی حدیث ہے، ہزاروں احادیث ہیں ختمی مرتبت کی، کسی کی بھی راوی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں، خود علامہ امینی نے الغدیر لکھی ہے، 8 جلدوں میں صرف حوالے لکھے ہیں، راویوں کے نام لکھے ہیں، ان کا پورا شجرہ لکھا ہے، غدیر کیسے پہنچی ہے۔ یہ غدیر جس طرح سے رسول نے اعلان کیا ہے، جیسا امام پنجم نے فرمایا کہ تاریخ میں ایسا اعلان نہیں ہوا نہ ہوگا، اتنا بڑا اعلان کیسے فراموش کر دیا گیا؟ ممکن ہے کہ کوئی غدیر کو بھلا دے؟ ممکن نہیں ہے۔ پھر غدیر کو کیوں بھلایا گیا؟ غدیر کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ جب کسی اور کو خلیفہ بنانا ہے تو علی کو خلیفہ بنا لیجئے۔ رسول اسلام کہہ رہے ہیں تو جس کا کہہ رہے ہیں انہیں بنا لیجئے، کیوں علی کو نہیں بنانا؟ کسی صورت علی کو قبول نہیں کیا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ رمز کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے اگر علی خلیفہ بن جائے؟ عوام کو پریشانی نہیں ہے، خواص کو پریشانی ہے۔ عوام کا رویہ علی کے ساتھ کیا ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد شاید گفتگو کے آخر تک اس مرحلے میں پہنچ جاؤں۔ غدیر میں جو دقتیں پیش آئی ہیں، پریشانیاں ہوئی، مشکلیں ہوئی، ان کی وجہ عوام الناس نہیں ہے، ان کی وجہ خواص ہیں، کیونکہ خواص کے مفادات خطرے میں ہیں۔ انہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ان کے مفادات خطرے میں ہیں؟ تو جب پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو یمن میں بھیجا تھا، پہلے سے بھی جانتے تھے کہ علی کون ہے، علی کیا ہے،
علی کی سیرت اور کردار دیکھ چکے ہیں، اور ابھی جو تازہ تازہ واقعات تھے وہ بھی ذہنوں میں ہیں۔ میں ایک عرض کرتا ہوں آپ خدمت میں، بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو نسبتاً آج تھوڑی سی دقت طلب ہے، اس لیے کیونکہ یہ مرحلہ طے کرنا ہے، اور آج ہی کی نشست ہے، پھر ہم نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ کم سے کم 50 سالوں کا اگر ہم احاطہ نہ کر سکیں تو ان 30 سالوں کے بارے میں کچھ اشارے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیا ہوا، کیوں پریشانی ہوئی؟ علی یمن میں ہے اور علی اکیلے نہیں ہے، کچھ اور افراد خواص میں سے یمن علی کے ساتھ گئے تبلیغ دین کے لیے، مال خدا اور مال امام کی جمعآوری کے لیے۔ وہاں سے جب خمس و زکوٰۃ علی ابن ابی طالب نے لیا، اس کو بار کیا اونٹوں پر، یمن سے چلے مکہ کی طرف، جو کہ رسول اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ اب جب تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں دیکھیے، جو افراد علی کے ساتھ گئے تھے جاتے ہوئے مسلسل علی ابن ابی طالب کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، علی کے لیے بہت محترم تھے، یہ علی کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے۔ لیکن جب یمن سے پلٹے اور کچھ فاصلہ طے کیا، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب وضو کے لیے تشریف لے کے گئے، جب وضو کر کے آئے، چاہے نمازیں لگ چکی ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اور ادھر مڑ کے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی طرف دیکھا، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، تو دیکھا کہ سروں میں خوبصورت ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، یمنی ٹوپیاں، یمنی چادریں، یمنی ردائیں، یمنی حلے، یمنی مفلر۔ جیسی نگاہ پڑی، علی ابن ابی طالب نے حیرت سے پوچھا، یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ کہا علی، کافی دن سے سفر میں کپڑے کم پڑ گئے تھے، میلے ہو چکے تھے، تو جو ہمیں ہمارا حصہ تھا بیت المال میں، جب پہنچیں گے تو رسول نے تو ہمیں دینا ہی ہے، تو ہم نے سوچا جب وہاں پہنچیں گے مل ہی جائے گا، تو چلو یہیں لے لیتے ہیں، لباس تبدیل کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے علی ابن ابی طالب یہ بات سنی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب زبان سے علی ابن ابی طالب نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے، وہ جو صف میں نماز کے لیے کھڑے تھے صحابی، آپ کے ساتھی، ہم سفر شریک، علی بڑھے، ایک ایک کی گردن سے وہ مفلر چھین لیا، کہا نہیں کہ اتار دو۔ دیکھیے یہ مناسب نہیں لگتا، ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی بڑھ کے آپ پگڑی لے لیں، اتار لیں، ٹوپی لے لیں، علی آگے بڑھے، مفلر چھین کیے، سروں سے ٹوپیاں اچک لی ہیں، لے لی سب کی، واپس وہ ایک ڈھیر لگا دیا کہ ممکن نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے، مجھے حق نہیں ہے، جب رسد کہ تمہیں حق ہو۔ اب جب یہ لیے، اب حضرت کھڑے ہوئے نماز کے لیے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وہ افراد جو مسلسل اب تک علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس کام کے بعد اب کسی نے علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ غصے میں، سارا سفر غصے میں طے کیا، اب علی کی برائیاں کرتے رہے، علی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے سارا راستہ، اور طے کرتے رہے کہ پیمبر سے جا کے کیا بات کریں گے، بتائیں گے علی کے بارے میں کہ آپ نے ہمیں کیسے شخص کے ساتھ بھیجا، اس نے ہماری انسلٹ کی ہے، ہماری توہین کی ہے۔ جیسی پہنچے مکہ کے قریب، پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کا استقبال کیا، ملاقات ہوئی، اور جیسے ساتھ والے جو افراد تھے ان سے پیغمبر کی ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ سب کے چہرے سرخ ہیں، غصے میں۔ پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا، کیوں اس طرح کی پریشانی کیفیت طاری ہے تمہارے چہروں پر؟ کہا کہ یا رسول اللہ، علی نے ہماری توہین کی ہے، سارا واقعہ بیان کیا، علی بہت خشن ہے، علی بہت سخت ہے۔ جیسی شکوہ کیا، پیغمبر نے فرمایا نہ، تم نے علی کو نہیں پہچانا، انہو خشن فی دین اللہ، علی اپنی ذات کا معاملہ ہو تو اپنی شمشیر بھی قاتل کے حوالے کر سکتا ہے، اتنا بڑا سخی ہے، لیکن جب معاملہ آئے گا مال خدا کا، دین کا معاملہ آئے گا، لوگوں کے حقوق کا معاملہ آئے گا، تو پھر علی سخت ہیں، خشن ہیں۔ پھر تم علی سے کسی نرمی اور روح رعایت کی توقع نہ رکھنا،
یہ تازہ ترین واقعہ ذہنوں میں تھا. اب سب کو پتا تھا کہ علی کا مزاج کیا ہے، علی کا انداز کیا ہے، علی کی روش، علی کی پالیسی، علی کی حکمت عملی، علی کا طرز حکومت سب کو سمجھ آ چکا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے اب پہلے سے یہ سازشیں تیار ہو رہی تھیں، لیکن اب اس طرح کے واقعات کے بعد میں نے اسباب مثال صرف ایک عرض کیا چونکہ وقت کی تنگی ہے، باقی آپ تاریخوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. انہوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ اگر یہ شخص برسر اقتدار آ جاتا ہے تو وہ جو ہمارے امتیازات ہیں، ہمارے مفاخرات ہیں، ہمارے خاندانی جو منصب ہیں، یہ سب تو ختم ہو جائیں گے. اب طے کیا کہ کسی بھی صورت کچھ بھی ہو جائے ہم علی ابن ابی طالب کو برسر اقتدار نہیں آنے دیں گے. اب مناسب فرصت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب یہ کام کیا جائے. لہٰذا کوششیں ہیں، میٹنگز چل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سوچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی. پیغمبر نے انتقال اقتدار کے لیے کہ پرامن ماحول میں، اچھے حالات میں اقتدار، میرے جانشین، اللہ کے جانشین، اس روئے زمین پر خلیفۃ اللہ فی الارض کو منتقل ہو جائیے امانت، جس کا غدیر میں اعلان ہوا. اسی کے لیے پیغمبر اس خطرے سے نمٹنے کے لیے آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، حکم دیا کہ جائیے جہاد پر جائیے، واجب ہے جانا. چونکہ پیغمبر ان سازشوں سے باخبر تھے، خدا خود فرما رہا تھا اسی حکمت کے تحت، لیکن وہ بھی جانتے تھے. اس لیے اسامہ بن زید مدینے کے باہر جہاں شہر ختم ہوتا ہے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے افراد نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ اندازہ ہے آپ کی بیماری کا کہ مبادا اس عرصے میں آپ کا انتقال ہو جائے اور یوں نہ ہو کہ خلافت کہیں علی تک منتقل ہو جائے. کربلا تک پہنچنا ہے، لیکن آج کی گفتگو نسبتاً خوش ہوگی اور یہ مجموعہ میرے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہیں. اگر آمادہ ہیں تو پھر صلوات پڑھی اور میں آپ کی صلوات کی آواز سے یہاں تک کہ 4 دن بیمار رہنے کے بعد ختمی مرتبت کی وفات ہوئی. جیسے ہی پیغمبر کی وفات ہوئی، جو عوام ہیں، عوام الناس، اب وہ پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، گریہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. علی ابن ابی طالب غم سے نڈھال ہیں. فاطمہ الزہرا کے گھر سے بچوں کی، بڑوں کی گریہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. بنو ہاشم کے محلے میں اتنا گریہ ہے، معمولی مرحلہ نہیں ہوا. وجہ تخلیق کائنات رسول اللہ کا وصال ہوا، ختمی مرتبت کا انتقال ہوا. مدینہ سوگوار ہے، لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، رنجور ہیں، حزین اور محزون ہیں. ایسی کیفیت میں کہ جب لوگ، آپ بھی دیکھیں، آپ کے ہاں اگر کوئی مومن مر جاتا ہے اور گلی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مومنین کرسیاں بچھا دیتے ہیں یا ویسے کھڑے ہوتے ہیں، جنازے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ غسل و کفن دیا جا رہا ہے، اب جنازہ پڑھا جائے گا، انتظار کرتے ہیں. اسی انتظار کی کیفیت میں صحابہ کرام مدینے کی گلیوں میں، بنو ہاشم کے محلے میں کھڑے ہیں، گلیاں بھری ہوئی ہیں، پریشانی کے عالم میں کہ کب غسل و کفن مکمل ہو تو ہم نماز جنازہ ادا کریں. اسی دوران میں اب جب کہ لوگ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ایک شخص پہنچا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اس ذہن کی میں داد دیتا ہوں، کتنی دقت ہے، کتنی فرصت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہے. جیسے یہ شخص پہنچا، غصے میں کہا کہ خبردار، اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ مر گئے، وفات پا گئے، آج بھی بات ہو رہی ہے، ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا اور 2 دھڑے بن گئے. پہلے ایک تھا کہ ایک دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، نقش بندی ہیں، چکلالوی ہیں، فلان و فلان. اب ایک نیا فرقہ ہے، حیاتی اور مماتی. حیاتی وہ کہتے ہیں پیغمبر زندہ ہے، مماتی وہ کہتے ہیں پیغمبر مر گئے. یہ الگ بات ہے، میں اس طرف نہیں آؤں گا. یہ فکر کہاں سے چلی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ خبردار، اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر مر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، قتل کر دوں گا.
وہ افراد کے جو پہلے سے حالت سوگ میں ہیں، غم زدہ ہیں، رنجور ہیں، دکھی ہیں، اوپر سے یہ اچانک افتاد آ پڑی، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، سب حیرت سے گریہ چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ تلوار نکالے اسی طرح سے کھڑا ہے، سناٹا ہے، سکوت ہے۔ اس دوران میں، اس وقفے میں اس فرد نے کسی فرد کو، دوسرے فرد کو روانہ کیا کسی کو بلانے کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد، میں مجبور ہوں، میں ان مراحل کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کروں کہ میرے پاس راستہ نہیں ہے غدیر سے کربلا تک پہنچنے کے لیے، کچھ مراحل بیان کرنا میرے لیے ضروری ہے، ورنہ میں ہرگز آپ کو زحمت سماعت نہ دیتا اور آپ کی سماعتوں پہ بار نہ لے کے آتا، لیکن چارہ نہیں۔ روانہ کیا کسی کو بلانے کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد دو افراد دوڑتے ہوئے پہنچے، ایک ابو عبیدہ اور ایک دوسرا فرد ہے ابو عبیدہ کے ساتھ، تاریخوں میں پڑھ لیجیے کون ہے۔ دیکھیے، تاریخی تجزیہ کرنا یہ حق ہے، قطعی طور پر اس میں نہ کسی کی توہین ہے، فرقہ ہے، نہ کسی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، نہ، تاریخ کا، حقائق کا تجزیہ کرنا ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارا حق ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ پہنچے، اور جیسے وہ دو افراد پہنچے، وہ فرد جو ابو عبیدہ کے ساتھ آیا تھا، بزرگ، اس دوران میں جب یہ شخص تلوار لے کے کھڑا تھا، پیغمبر گرامی اسلام کے ایک جوان صحابی جن کا نام ہے عمر ابن زائدہ، جب انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے گریہ کیا تو اس نے آیت پڑھی کہ اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں یا خدا انہیں اٹھا لے تو کیا ہو، تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گی۔ اس شخص نے سنی انسنی کر دی کہ خاموش ہو جاؤ، مار ڈالوں گا، وہ بیچارہ خاموش ہوا۔ وہ دو افراد جب پہنچے، ایک ابو عبیدہ اور ایک دوسرا فرد، تو جو دوسرا تھا اس نے آ کر وہی آیت پڑھی جو ابو عبیدہ اس سے پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ چکا تھا۔ جیسی آیت سنی کہا میرے ذہن میں نہیں رہا تھا، اب تلوار کو نیام میں ڈالا، اب کوئی قتل کی دھمکی نہیں، کچھ نہیں، نہ وہاں پہ اب کوئی کھڑا ہے۔ وہ دو جو آئے تھے اور یہ تیسرا فرد جو تلوار نکال کے کھڑا تھا، یہ تینوں دوڑے، چلتے ہوئے نہیں، دوڑ کے پہنچے کہاں پر؟ سقیفہ بنی سعدہ میں۔ جیسے وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر پہلے سے 317 انصار موجود ہیں، اور قبیلہ خزرج کا جو سردار ہے سعد بن عبادہ، وہ قیادت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ یہاں انصار نے، ابھی میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گی، سقیفہ بنی سعدہ کیا جگہ ہے، اور یہاں پر جو انصار اکٹھے ہوئے، انہوں نے سعد بن عبادہ کو پیغمبر کے جانشین کے طور پر منتخب کیا، یہ خلیفہ ہیں ہمارے، اور ابھی بیعت شروع ہونے والی تھی کہ یہ تین افراد اوپر سے پہنچ گئے، اور وہ فرد جس کے ہاتھ میں تلوار تھی یہ چلایا، کہا کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم خلیفہ نامزد کرو؟ کہا ہماری خدمات ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، ہم نے اسلام کے لیے محنت کی ہے، ہم تمہارے میزبان بنے، تمہیں اپنے مال میں شریک کیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں ایک کو ہم نے طلاق دی تاکہ تم شادیاں کر سکو، اتنا خیال کیا تمہارا، ہم نے رسول اسلام کی نصرت کی ہے، مدد کی، جب بے سہارا تھے آئے ہمارے پاس، ہم نے انہیں پناہ دی ہے، ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے، جنگیں لڑی، اس لیے ہمارا حق ہے ان خدمات کا صلہ۔ کہ تمہاری جو خدمات ہیں دین میں، ان کا صلہ جا کے قیامت میں لینا اللہ سے، لیکن خلیفہ تم میں سے نہیں ہو سکتا، خلیفہ پیغمبر کے خاندان سے ہوگا، اور ہم پیغمبر کے خاندان سے ہیں۔ یہاں انصار نرم پڑ گئے۔ بعد میں سیدہ زہرا نے خود انصار کو بھی خطاب کیا، وہ بھی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ سیدہ نے پوچھا کہ انہوں نے، مہاجرین نے ہمارا حق غصب کیا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم تو میرے بابا کے ساتھی تھے۔ کیا جواب دیا تھا انصار نے؟
کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ خلافت کسی صورت علی تک نہیں پہنچے گی، جب انہوں نے لینی ہے تو بہتر ہے ہم لے لیں، ہماری قربانیاں بھی ہیں۔ پتا تھا کہ جو کچھ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، بہرحال یہاں قریش کی ان باتوں کو سن کر، ان تین افراد کی باتوں کو سن کر یہاں نرم پڑ گئے انصار۔ کہا اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک امیر تم میں سے ہو جائے، ایک ہم میں سے ہو جائے۔ اب یہ صاحب چلائے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک جماعت میں دو امیر ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، خلیفہ ایک ہوگا، امیر ایک ہوگا، اور باقی ساری امت اس کے پیچھے چلے گی۔ سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی بشیر، اس نے فوراً اس شخص کی تائید کی، کہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آگے بڑھا کہ بتائیں آپ تین میں سے کس کی بیعت کرنی ہے؟ تو ابو عبیدہ کے ساتھ جو فرد آیا تھا تلوار والے صاحب نے اس کا ہاتھ باہر کیا کہ ان کی بیعت کرنی ہے، اور سب سے پہلے صاحب شمشیر نے بیعت کی، پھر انصار میں سے بشیر نے بیعت کی۔ کون ہے بشیر؟ صرف دو افراد ہیں انصار میں سے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، باقی انصار میں سے کوئی تیسرا فرد وجود نہیں رکھتا ہے جو علی یا اولاد علی کے مقابلے میں آیا۔ امام حسن مجتبی جو علی ابن ابی طالب کے جانشین ہیں، امام حسن کی بیعت کرنے والا پہلا شخص اسی سعد بن عبادہ کا بیٹا قیس بن سعد ہے، اور باقی انصار نے بھی ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ دیا۔ یہاں سقیفہ بنی سعدہ میں کیوں اکٹھے ہوئے تھے میں نے اس کی وجہ بیان کر دی، چونکہ انہیں اندازہ تھا جیسے ہی بشیر نے، یہ بشیر کون ہے؟ کوفے کا گورنر نعمان اسی کا بیٹا ہے۔ ابن زیاد سے پہلے جو کوفے کا گورنر ہے نعمان، وہ اسی بشیر کا بیٹا ہے۔ بہت اہم کردار ہے اس فرد کا، چونکہ یہ اپنے چچا زاد بھائی سعد بن عبادہ سے کینہ رکھتا تھا، وہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، یہ دشمنی اور عداوت رکھتا تھا، دل میں بغض رکھتا تھا، اس لیے اس نے دشمنی میں آ کر بیعت کر لی اس مہاجر کی جو موجود تھا، اور اس کے دیکھا دیکھی باقی چند افراد نے باتیں بھی سن لی تھی، بیعت کرنا شروع کر دی۔ صرف ایک فرد نے بیعت نہیں کی، سعد بن عبادہ نے، باقیوں نے مجبوراً چونکہ ان کی باتوں کے آگے لاجواب ہوئے بیعت کر لی۔ اب جب بیعت ہو گئی سعد بن عبادہ نے نہیں کی، اور یہ وہاں سے جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، یہ شام کی طرف چلے۔ جب شام کی طرف چلے تو راستے میں ان کو قتل کروا دیا گیا، اور آج تاریخوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کس نے قتل کیا سعد بن عبادہ کو؟ جنات نے قتل کیا، جنہوں نے مارا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے مارا انہیں پتا ہے کہ کنہوں نے مارا تھا جی۔ تو باقی یہ افراد نکلے ہیں سقیفہ بنی سعدہ سے، اور نکل کر راستے میں اب جو بھی آ رہا ہے، آپ آ رہے ہیں جی یہ خلیفہ ہیں، باقی لوگ بیعت کر چکے ہیں، آپ بھی بیعت کیجئے، بیعت ہو رہی ہے۔ یوں مدینے کے عوام، دیکھیے عوام جب بھی نظام بدلتا ہے تو عوام کبھی بھی نظام نہیں بدلتے، نظام پر ہمیشہ خواص اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کی تاریخ یا اسلام کی تاریخ اس کو آپ چھوڑ دیجئے، صرف پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں، پاکستان میں آج تک جب بھی نظام بدلتا ہے، کون بدلتا ہے؟ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کے ووٹ سے نظام بدلتا ہے، آپ کے ووٹ سے نظام نہیں بدلتا۔ نہ عوام کے مد نظر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اوپر، کیا تانا بانا ہے، کس طرح سے جوڑا جا رہا ہے، ساری چیزیں عوام تک نہیں آتی ہیں۔ عوام خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا ہے تو یہ نظام بدل گیا ہے، نہ اب اس سے زیادہ نہیں۔ اقبال نے ایک بات کہی ہے، جمہوریت کے مخالف ہیں مرحوم اقبال، کہا کہ ان سے پوچھا کہ کیوں مخالف ہیں؟ کہا اس لیے کہ جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، عقلیں نہیں گنی جاتی۔ اگر 1,00,000 بے وقوف آدمی مل کر ایک آدمی کو چن لے، اس منتخب کی کیا حیثیت ہے؟ بے شعور جاہل افراد، نہ کس کا کام ہے چننا، یہ ایک الگ بحث ہے۔
عوام عام طور پر خواص کی ان اندرونی باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں، بس وہ ساتھ جو بھی ہوتا ہے، چونکہ اب بیعت ہو چکی ہے باقی بھی ساتھ شامل ہو گئے، چل پڑے۔ یوں مدینے کی فضا بدل گئی، اب غدیر کو نظر انداز کیا گیا۔ جس شخصیت کا اعلان ختمی مرتبت نے اتنے اہتمام سے کیا، زندگی بھر کرتے رہے اور میدان غدیر میں اس انداز سے کیا، حق پامال ہو گیا۔ اس دوران میں علی کہاں ہیں؟ علی ابن ابی طالب پیغمبر کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب جسد آمادہ ہوا، صحابہ کرام جو منتظر تھے وہاں پر کھڑے تھے انتظار میں، کہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرت نے فرمایا کوئی نہیں پڑھائے گا۔ کہ کیا مطلب ہے؟ کہ نہ کوئی رسول کی زندگی میں امام بن سکتا ہے، نہ کوئی رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے جسد کے سامنے کھڑے ہو کے امام بن سکتا ہے۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ ایک ایک فرد آئے، رسول اسلام کے جسد کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور یہ آیت پڑھے اور ہٹ جائے، اور پھر دوسرا آگے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیغمبر کی نماز جنازہ اسی طرح سے پڑھی گئی ہے، بس یہ آیت پڑھتا تھا ایک ایک صحابی، مل کے نہیں پڑھی گئی، نہ کسی نے امامت کروائی جیسے آپ صفیں درست کرتے ہیں۔ ایک ایک فرد یہ آیت پڑھتا رہا، اور یوں جب سب فارغ ہو گئے آپ دفن کے لیے لے کے گئے۔ علی ابن ابی طالب کی علم میں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، خود بھی جانتے تھے، لوگوں نے آ کے بتایا بھی، لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ختمی مرتبت کو تنہا چھوڑ کر اور وہاں پہنچے۔ نہ، حکومت و اقتدار علی کے لیے ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ علی کہ جو خدا بننے سے انکار کر دے، وہ اس خلافت کے لیے کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں اس خلافت کی اہمیت، حیثیت اور توقیر بتا دی۔ کبھی ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس خلافت کی قیمت بکری کی چھینک سے بھی کمتر ہے، اور کبھی فرمایا علی ابن ابی طالب نے کہ میرے نزدیک اس خلافت کی قیمت اس میری جوتی سے بھی کمتر ہے۔ کہا نہیں کہا جنگ صفین کے موقع پر؟ کوئی کہہ سکتا یہ جملہ جو علی نے کہا؟ جب جوتی گانٹ رہے ہیں اور ابن عباس نے دیکھا کہ علی جوتی گانٹ رہے ہیں، پوری اسلامی دنیا کا حکمران اپنے جوتے خود کانٹے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ابن عباس حیرت سے دیکھ رہے ہیں، زیر لب مسکرا رہے ہیں، علی اتنی عظیم شخصیت اور اپنے جوتے خود کانٹے، حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ شاگرد ہیں ابن عباس علی کے، حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ تو جب دیکھا کہ شاگرد بہت دقت سے دیکھ رہا ہے، چچا کا بیٹا بھی ہے، کہا کہ ابن عباس تمہارے خیال میں میری اس جوتی کی قیمت کیا ہوگی؟ تو ابن عباس نے غور سے دیکھا علی کی جوتی کو، کہا اب ناراض نہ ہو تو عرض کروں، لا قیمت اللہ، کچھ قیمت نہیں، اتنی پھٹ چکی ہے، اگر آپ پھینکیں تو جو عرب کا سب سے زیادہ فقیر شخص ہے وہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ چونکہ میں مسلسل آپ کو تھکا رہا ہوں اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، ویسے نہیں کرنا تھا، تو فقیر بھی نہیں اٹھائے گا۔ کہ سنو ابن عباس، تمہاری اس حکومت اور خلافت کی قیمت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی کم ہے۔ یہ جملہ اس کائنات میں صرف ایک حکمران ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، آپ کے علاوہ دوسرا حکمران اتنا بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا جو علی نے کہا کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، کوئی نہیں کہہ سکتا اولین و آخرین میں سوائے علی کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی اتنی مبارک جوتی ہے کہ جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ ممکن نہیں، علی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خلافت کیا ہے؟ اس لیے غسل و کفن میں مصروف ہے۔ یہاں اب اقتدار منتقل ہو چکا،
وقت گزر رہا ہے تیزی سے، اور آج میرے بیان میں وہ نہیں ہے سرعت کہ میں زیادہ مطالبہ عرض کر سکوں۔ اب کیا کیا جائے ان حالات میں جبکہ خلافت منتقل ہو چکی ہے؟ وہ اعلان جو ختمی مرتبت نے کیا، رتبہ علی سے کوئی نہیں چھین سکتا، مرتبہ علی سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ خلافت الہیہ، وہ ولایت، وہ ممکن نہیں ہے، لیکن حکومت چھین لی گئی ہے۔ اور غدیر میں جس ولایت کا اعلان کیا گیا اس میں حکومت بھی شامل ہے، ورنہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا جو آج کل جمہور کے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ محبت مراد ہے، دوستی مراد ہے۔ دوستی مراد ہے تو پیغمبر نے بعد میں بیعت کیوں کروائی ہے؟ بیعت ہمیشہ حکومت کے لیے کی جاتی ہے، نظام کے لیے کی جاتی ہے۔ پیغمبر نے بیعت کروائی ہے، یعنی میرے بعد میرا جانشین وسیع خلیفہ ہر اعتبار سے علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہ ظلم ہوا، اب کیا کیا جائے؟ جیسی انتقال دیکھیں، ابھی بھی پاکستان میں ایک فرد کو انتقال منتقل ہو چکا ہے، اقتدار۔ کتنے لوگ چیخے پہلے دنوں میں، حزب اختلاف کے سارے سر جو کبھی جمع نہیں ہوئے جمع ہو گئے، مولوی بھی جمع ہو گئے، سیاستدان بھی جمع ہو گئے، وہ جو کبھی ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے تھے سب کے سب جمع ہوئے، سر جوڑ دیے، میٹنگز کرتے رہے، مسلسل اجلاس کیے، جلسے کیے، مظاہرے کیے، کانفرنسیں کی، پریس کانفرنس کی۔ کیا یہ زیادتی ہوئی ہے؟ اور جو بھی ہوا ہے بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہوا، دھوکہ ہوا ہے انتخابات میں، الیکشن میں۔ بے شک شور کریں، لیکن انتقال منتقل ہو چکا ہے اقتدار۔ اب کیا کیا جائے؟ یہاں پر اقتدار منتقل ہو گیا ہے، اب انصار کم سے کم زبان جو بڑی قوت ہے مدینے کے اندر، سب سے بڑی قوت مدینے کے اندر افرادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے انصار ہے۔ لیکن انصار مجبور ہیں، نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ جو بھی وجہ بنی ہے، قریش کی وقتی منطق کے آگے سر نگوں ہوئے، بیعت کر لی۔ اب جو بیعت کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب انصار تو خاموش ہے، حکومت بن چکی ہے، لیکن اب اس حکومت کو کچھ اور افراد سے بھی خطرہ ہے، کچھ اور گروہوں سے بھی خطرہ ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ انصار سے تو بچ گئے، ان کے ہاتھ سے انہوں نے ان کے منہ سے نوالا چھینا۔ اب ہیں بنو ہاشم، اولاد علی اور اصحاب علی۔ یہ خود بہت بڑا خطرہ ہے۔ علی کی 83 جنگیں دیکھ چکے ہیں مسلمان، انہیں پتا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب تلوار اٹھا لیں تو پھر پورا مدینہ مل کر بھی علی کی شمشیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک خطرہ علی، اولاد علی، اصحاب علی ہیں، اور دوسرا خطرہ ہے حکومت کے لیے بنو امیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد حکومت ہم لیں گے، دوسری طرف پوری تیاری تھی بنو امیہ کی، اور ان کا سردار اور رئیس ابو سفیان، اس نے ساری پلاننگ کی ہوئی تھی، تیاریاں مکمل تھیں، اسے پیغمبر کی بیماری کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر زیادہ دیر بیمار نہیں رہے، 4 دن بیمار رہے، اور چوتھے دن حضرت کی وفات ہو گئی۔ یہ شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، کہاں تھا؟ شام میں۔ اگر یہ مدینے کے اندر موجود ہوتا تو حالات بالکل الگ ہوتے۔ شام میں تھا، وہاں اسے خبر پہنچی کہ پیغمبر وفات پا گئے، ایک دم اس کے اوسان خطا ہو گئے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کی پوری تیاری تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ پہلا سوال جو سردار بنو امیہ نے پوچھا، کہا کہ پھر بتاؤ خلیفہ کون بنا؟ یہ باتیں محفوظ کرنے والی نہیں ہے، اگر آج آپ ریکارڈنگ نہ کریں تو میرے لیے آسانی ہے، تاکہ میں اگر کچھ عرصہ مزید بھی آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں رہوں۔ ایک صلوات پڑھتی ہے خاندان فاطمہ۔ تو وہاں پر شام میں جیسی اسے خبر ملی، اس نے پہلا سوال پوچھا کہ خلیفہ کون بنا؟ جب پتا چلا
یہ مال تجارت اس نے وہیں پہ چھوڑا، سب کچھ غلاموں کی سپرد کیا، خود تیز رفتار سواری سے یہ دوڑتا ہوا پہنچا مدینے، اور سارے راستے سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ اور جب مدینے پہنچا تو اس نے نتیجہ لیا کہ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی رہی، کچھ نہ کچھ تو آئے۔ اب یہ سیدھا پہنچا، پہلے گیا عباس کے پاس، جب اس نے اسلام قبول کرنا تھا تب کس کے پاس گیا تھا؟ تب بھی عباس کے پاس گیا تھا۔ آج جب دوبارہ اس نے اپنی غرض حاصل کرنی ہے، وہ سارے عرصے میں یہ جو پلاننگ کرتا رہا ان 3 سالوں میں، آج پھر دوبارہ عباس کے پاس گیا۔ کیا کہا؟ عباس، یا بنو ہاشم کا حق ہے، بنو ہاشم کے بعد اگر کوئی قبیلہ ہے عرب میں تو وہ بنو امیہ ہے، ہمارا حق ہے۔ یہ فلاں قبیلے کا پست ترین فرد وہ کب سے اس قابل بنا کہ وہ، تو ڈاکٹر صاحب ان سے کہیں گے آپ ایک کام کرو، جو لوگ مجلس میں آتے ہیں سامنے کھڑے ہو کے بس ایک دفعہ کہہ دو کہ مولانا نے میرا موبائل چھینا ہے، پھر لے کے دینا میرا کام ہے۔ اب اگر یہ جوان تھوڑا سمجھدار ہوگا تو کہے گا بھائی نہیں، میں فتنہ و فساد میں نہیں پڑنا چاہتا، کوئی بات نہیں، اگر موبائل چلا گیا نقصان ہو گیا پرواہ نہیں ہے، لیکن زندگی بھر ڈاکٹر صاحب کا ممنون رہے گا کہ جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو کم سے کم ایک فرد تو تھا کہ جو میرا ساتھ دے رہا، اس نے مجھے پیشکش تو کی۔ ابو سفیان سردار بنو امیہ نے عباس سے کہا کہ خلافت آپ کا حق ہے، کہ پھر کیا کیا جائے؟ خوش ہوئے، عباس خوش ہو کہ کوئی تو ہے کہ جو ہمارے حق میں بات کر رہا ہے، چچا ہے علی ابن ابی طالب کی عباس۔ کہا آپ میرے ساتھ چلو، چل کے علی سے کہو کہ وہ مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر خرچ ہوں گے، تلواریں خرچ ہوں گی، نیزے سب میرے، سپاہی میرے، فوج میری، گھوڑے خچر سب میرے، میں اقتدار چھین کر علی کے ہاتھ میں دے دوں گا، بس کہو جا کے علی سے کہ کہیں خلافت میرا حق ہے، میں لے کے دوں گا۔ جیسے ہی خوش ہوئے عباس، کسی نے تو ساتھ دیا، دونوں آئے مسجد میں، مولا متقیان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے قبر رسول اسلام کے پاس۔ جیسے ہی پہنچے عباس نے خوشی سے کہا کہ سردار بنو امیہ نے یہ آفر کی کہ آپ صرف ایک دفعہ حامی بھریں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے یہ جملے سنے، آپ نے قرآن کو بند کیا، حضرت کے چہرہ سر ہو گیا غصے سے۔ کہا ابو سفیان، خلافت میرا حق ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن آج علی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، اور تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرے؟ تو محدور الدم ہے، چونکہ تو نے زبان سے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ تمہارے اوپر تلوار نہیں چلا سکے، ورنہ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ لوگوں نے یہ باتیں سنی تو جمع ہونا شروع ہو گئے کہ سردار بنو امیہ اور امیر المومنین کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے، پہلے علی بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور اب اسے بھی اور باقیوں کو بھی خطاب کیا اور خطبہ دیا۔ یہ 5واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا۔ مجھے افسوس ہے، میں نے کافی مطالب عرض کرنے تھے، لیکن آج گفتگو یہاں سے آگے نہیں بڑھے گی، لیکن یہ جملے سن لیجئے۔ کیا فرمایا؟ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا، اے لوگو فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو۔ وَضَعُوا تیجان المفاخرہ، اور یہ جو فخر و مباحات تاج تم نے اپنے سروں کے اوپر پہنے ہوئے ہیں کہ میں بڑا سردار ہوں، میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں وڈیرا ہوں، وَضَعُوا تیجان المفاخرہ، یہ تاج اتار کر زمین پر رکھ دو۔
وَعَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ ابو سفیان، جو پانی آج تو علی ابن ابی طالب کو پلانے کے لیے لایا ہے، ہَذَا مَاءٌ آجِنٌ، یہ گدلا پانی ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُضُّ بِهَا آكِلُهَا، تو مجھے ایسا لقمہ کھلانا چاہتا ہے کہ جو کھانے والے کے گلے میں پھنس جائے گا۔ کل آج تم نے مجھے حکومت کی آفر کی، کل جب میں نے خود اپنے حق میں بات کی کہ خلافت میرا حق ہے، تب تم سب نے کیا کہا؟ مسجد نبوی بھر چکی تھی لوگوں سے، اور علی فرما رہے ہیں جب میں نے بات کی اپنی حکومت کے لیے، خلافت کے لیے، کیا کہا تم سب نے؟ ان اقل یقولو حرس علی الملک، جب میں نے بات کی اس خلافت کے بعد، جب تم لوگ بیعت کر تو میرا حق تھا، تم سب نے کیا کہا؟ علی حکومت کا حریص ہے کہ بیعت ہو چکی، اب علی باتیں کر رہا ہے۔ وَإِنْ أَسْكُتْ، اور جب میں خاموش ہو گیا تو تم نے کیا کہنا شروع کیا؟ جَزِعَ مِنَ علی موت سے ڈر گیا۔ ہیہات بعد اللتی واللتی، ہرگز بدر، احد، خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا؟ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ پھر کیوں خاموش ہوں؟ اگر مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے، تو پھر علی کے سکوت کا فلسفہ کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لضطربتم اضطراب العرشیت فی طویل بعیدہ، علم کا وہ ٹھانٹے مارتا وہ بے کنار سمندر جو علی کے سینے میں موجزن ہے، کہ اگر علی اس علم کی ایک جھلک دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے ظاہر کرے تو انسانوں کی حالت یہ ہو کہ یوں کپ کپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھر تھرانے لگ جائیں، جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے اور ڈول کی رسی تھر تھراتی ہے۔ یہ فلسفہ سکوت علوی۔ بس میرے عزیزوں، آذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جن گروہوں سے اب غدیر کو فراموش کیا گیا، حق کے علی غصب کیا گیا اور اس فرصت سے فائدہ اٹھایا گیا۔ علی غسل و کفن میں مصروف ہیں، ایک طبقہ ہے جس نے کوشش کر کے اقتدار چھین لیا۔ دوسرا طبقہ ہے بنو امیہ۔ جب وہ علی کے پاس آیا، یہ صاف اور واضح جواب سننے کے بعد اب کیا کرے؟ اب سوچتا ہوا، سر جھکایا ہوا چل رہا ہے، اور کہاں گیا؟ خلیفہ کے پاس۔ اور کیا کہا؟ یہ میں اب کل عرض کروں گا، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور گفتگو یہاں پہ روک رہا ہوں۔ بس میرے عزیزوں، سمجھنا ہے میں کیوں آپ کو ان مراحل سے گزار رہا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سامعین کو زیادہ ذہنی کوفت نہ دیا کروں، اور زیادہ دقیق بات اور زیادہ ایسی بات نہ کروں کہ جس کو ان کی سماعتوں پہ بار ہو، لیکن کبھی کبھی چارہ نہیں رہتا۔ کیوں ضروری ہے؟ روح عاشورہ کو، روح کربلا کو اگر سمجھنا ہے، اور غدیر سے کربلا تک کے ان 50 سالوں کو اگر ہم تجزیہ نہیں کریں گے تو ہم کربلا کی حقیقت سے ناآشنا رہ جائیں گے کہ آخر کیا ہوا کہ 50 سال پہلے جس منبر پر رسول خود بیٹھتے تھے، صرف نصف صدی کے بعد، صرف 50 سال گزرنے کے بعد اسی منبر پر آپ کا سب سے بڑا دشمن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اتنا بڑا انقلاب، رسول کا سب سے بڑا دشمن اسی منبر پر جہاں رسول بیٹھتے تھے بیٹھ کر رسول کی نفی کر رہا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اس لیے جو ہی امت نے غدیر کو فراموش کیا، دوسری طرف اہل بیت نے کربلا کی تیاری شروع کر دی۔ کربلا 61 ہجری سے نہیں ہے، کربلا کا آغاز 11 ہجری سے، یہ راز میں کل آپ کی خدمت میں آیا کروں گا۔
اور کربلا کا معرکہ سجانے کے لیے جن شخصیتوں نے کربلا کی جنگ لڑنی ہے، ایسا نہیں کہ 61 ہجری میں یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے انکار کیا اور یزید نے فوراً سے جنگ مسلط کی، تو اب امام حسین نے لوگوں سے کہا اور چند افراد اکٹھے کیے اور ان افراد نے پھر امام حسین کا ساتھ دیا. وہ ادھر 72 تھے، ادھر 36,000 تھے. بات اتنی سادہ نہیں ہے. جیسے ہی غدیر کو فراموش کیا گیا اور بالائے طاق رکھا گیا، دوسری طرف اہل بیت نے تیاری شروع کر دی. سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر سے نکلنا یہ کربلا روانگی ہے، یہ کربلا کا آغاز ہے. کربلا اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن فاطمہ الزہرا اپنے گھر سے باہر آئی تھی. میں نے کل عرض کیا فاطمہ الزہرا کربلا کی پہلی شہیدہ ہیں، اور باقی جو شہید ہو رہا ہے اچانک سے اکٹھے نہیں ہوئے. کربلا انتخابانہ آگاہانہ انتخابی راستہ ہے، اچانک سے نہیں ہوا. کس کس کو کیسے کیسے شامل کیا گیا. حسین ابن علی کو 20 سال لگے ہیں میرے عزیزوں. حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن کین، عابس ابن شبیب شاکری، ان شخصیات کو چننے میں 20 سال لگائے حسین نے. ان 72 کے انتخاب میں ایسے ہی نہیں آپ سارے کام چھوڑ کر گرمی کے موسم میں یہاں آ کے خاک پہ بیٹھے. پوری دنیا میں حسین کی یاد منائی جا رہی ہے. کربلا میں حسین کو بہت وقت لگا ہے، کربلا بنانے میں، کربلا سجانے میں، کربلا برپا کرنے میں. ایک ایک فرد کا انتخاب کیا ہے. خط لکھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں. اور 2 شخصیتیں ایسی ہیں ان 72 میں سے جن کا انتخاب حسین نے نہیں کیا. باقی سب کا انتخاب خود حسین نے کیا ہے. کون ہے؟ ایک تو ابو الفضل العباس ہے، ایک اور شخصیت ہے. امام حسین نے باقی سپاہیوں کا انتخاب خود کیا، سپاہ کے علمبردار سپہ سالار کا انتخاب خود نہیں کیا، اور اپنی سپاہ کے سفیر کا انتخاب بھی حسین نے خود نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟ حسین کی ماں نے اور حسین کے بابا علی نے. بلایا عقیل کو، بڑے بھائی کا. عقیل اب ماہر علم انصاب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈیں، عرب کا کوئی شجاع خاندان ڈھونڈیں، مجھے کربلا میں اپنے بیٹے حسین کی نصرت کے لیے علمبردار چاہیے. گئے عقیل، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے قبیلہ بنی کلاب کے سردار حزام کے پاس. سوال نہیں اٹھا ذہنوں میں کہ علی نے عقیل سے کیوں کہا؟ عقیل بڑے بھائی ہیں، لیکن علی اور عقیل کے علم کی کیا نسبت؟ علی جو خود باب مدینۃ العلم ہے، وارث منبر سرونی ہے، کیا عقیل علی سے زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ عقیل سے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ علی کو حسین کے لیے صرف علمبردار نہیں چاہیے تھا، سفیر بھی چاہیے تھا. اور جب عقیل تلاش کے دوران خیال آیا کہ وہ حسین جس کی نصرت کے لیے علی ابھی سے سرگرم ہیں اور خاتون تلاش کر رہے ہیں تاکہ فوج کا علمبردار مل جائے، تو مجھے بھی اس حسین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور اسی خاندان سے ام البنین کی چچا زاد بہن کا انتخاب اپنے لیے کیا، اور اس سے مسلم بن عقیل کی ولادت ہوئی ہے. معمولی شخصیت نہیں ہے. کسی کمزور فرد کو حسین ابن علی کوفہ نہیں بھیج سکتے، سفیر ہے. ایسا نہیں ہے کہ موبائل سیل یا کوئی ایسا آلہ ہو ان کے پاس، جناب مسلم بن عقیل کے پاس، اور پوچھیں رابطہ کر کے مرکز میں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. کون ہے مسلم بن عقیل؟ مسلم بن عقیل مزاج شناس امامت ہے. مسلم بن عقیل روح حسین ابن علی کے عارف ہیں، حسین ابن علی کی فکر کے حامل ہیں. اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. چنا ہے کسے؟ مسلم بن عقیل کو. کون ہے مسلم بن عقیل؟ حسین نمائندہ ہے اس روئے زمین پر پروردگار کا.
اور مسلم بن عقیل اب نمائندہ بن کے جا رہا ہے حسین ابن علی کا. حسین سفیر ہے اللہ کا، مسلم سفیر ہے حسین کا. کبھی سوچئے گا، آج بچے اور جوان جا کے گھروں میں سوچیں کہ آخر راز کیا ہے کہ 61 ہجری میں میدان کربلا میں چند افراد کے سامنے 72 ہیں بچے ملا کر، چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچے ملا کر، قاسم جیسے نابالغ بچوں کو ملا کر، حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھوں کو ملا کر کل تعداد حسین کے لشکر کی 72 ہے. ان 72 افراد کے لیے ابن زیاد نے کم از کم 36,000 افراد کو بھیجا ہے. کیوں؟ اتنی بڑی فوج کیوں بھیجی ہے؟ صرف یہ 36,000 نہیں، 36,000 فوج ہے. باقی کوفہ و بصرہ اور اطراف کی آبادیوں سے سمٹ کر لوگ انعام کے لالچ میں جو اکٹھے ہوئے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. چونکہ سب جگہ منادی کروائی گئی تھی کہ خلیفہ کا دشمن پہنچا ہے، جو قتل کرے گا سب کو بھاری انعام ملیں گے. لیکن صرف 36,000 افراد ابن زیاد نے اکٹھے کیے. کیوں اکٹھے کیے؟ اس لیے کہ ابن زیاد کربلا سے عاشورہ سے 1 مہینہ پہلے حسین کے ایک ساتھی کا، سفیر حسین کا کردار دیکھ چکا ہے. جیسی طوعہ کے گھر میں مسلم بن عقیل عجیب شخصیت ہے. ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے مسلم بن عقیل، اور سفر میں بھی عادت تھی قرآن ساتھ رکھتے تھے، چلتے پھرتے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے تھے. جب کوفہ کی طرف آ رہے تھے اکیلے تو کسی نے راستے میں پوچھا، راہگیر نے کہا کہ اکیلے جا رہے ہیں صحرا میں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں؟ کہ اور تو کوئی ساتھ نہیں ہے آپ کے؟ کہ میرے جیسا میرے ساتھ جو ساتھی ہے وہ کیسا ساتھی ہے؟ وہ حیران ہوا. حضرت نے قرآن نکال کے دکھایا کہ جس کے ساتھ قرآن ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہے. خلوت و جلوت میں حضرت قرآن پڑھتے تھے. سحر میں روزہ رکھا اور طوعہ کے بیٹے کی جو خبر دی ابن زیاد کو. ابن زیاد نے اشعث بن قیس کندی کے بیٹے محمد کو 500 افراد کا دستہ دے کے بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آؤ. یہ خدشہ اس لیے تھا کہ کہیں کوفہ والا کوئی فرد اس کا ساتھ نہ دے، ان کا ساتھ نہ دے مسلم بن عقیل کا. آئے مسلم بن عقیل نکلے، طوعہ نے منع کیا، کہا کہ باہر نہ جائیے، اس لیے کہ باہر جائیں گے تو چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا جائے گا، وہ گرفتار کر لیں گے. گھر میں رک کے ان سے لڑیں، محفوظ رہیں گے، کم سے کم 3 اطراف سے آپ کو پریشانی نہیں ہے. کیا جملہ کہا، یہ مزاج، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ میں اس کردار کا تعارف کرواتا. کیا کہا طوعہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ نامحرم سپاہی، یہ اجنبی تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں اور تمہارے گھر کی حرمت پامال ہو. اے مسلم، اب سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ نامحرم سپاہی اس مومنہ کے گھر میں داخل ہو جائیں. کیسے برداشت کیا ہوگا آپ کی غیرت نے کہ جب ثانیہ زہرا کے خیموں تک یزید کے سپاہی پہنچ چکے، باہر نکلے، لڑائی شروع کی. اتنے بڑے شجاع تھے مسلم بن عقیل کہ اب جس طرف بڑھ رہے تھے سر اڑ رہے تھے، چھتوں پہ جا کے سپاہیوں کے سر گر رہے تھے، یوں سر کاٹ رہے تھے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے. اشعث پریشان ہوا، اشعث کا بیٹا محمد پریشان ہوا کہ یہ تو اگلے چند لمحوں میں میری ساری فوج سپاہی ختم ہو جائیں گے. اس نے فوراً سے قاصد دوڑایا ابن زیاد کی طرف کہ کچھ بھی کرو، جلدی سے جتنے زیادہ سپاہی بھیج سکتے ہو. 500 کا دستہ اس نے پھر بھیجا. مسلم بن عقیل لڑ رہے ہیں، اس سینکڑوں افراد کو فنار کیا، یہاں تک کہ پھر محمد بن اشعث نے پھر بھیجا، کہا کہ اور بھیجو. 3-4 مرتبہ جب سپاہی بھیج چکا ابن زیاد، کہا کہ کیا ایک فرد کے لیے اتنے 1000 سپاہی چاہیے تمہیں؟ میں نے ایک جوان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. کیا جواب دیا محمد بن اشعث نے؟ کہا کہ تو نے مجھے کوفہ کے کسی سبزی فروش یا کسی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، علی ابن ابی طالب کے داماد اور علی کے بھتیجے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. جتنی فوج تھی ابن زیاد کے پاس کوفہ میں ساری بھیج دی تنہا مسلم بن عقیل کے مقابلے میں، اور مسلم بن عقیل لڑ رہے ہیں.
اور محمد بن اشعث نے سمجھ لیا کہ یہ سارے مل کر اس شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے. اب سوچا کیا کیا جائے. ایک نے شیطانی مشورہ دیا, کہا ایک بڑا گڑھا کھودو اور اسے خس و خاشاک سے ڈھانک دو. جب ڈھانک دیا گیا, اب یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے طریقے سے اطراف سے, اور مسلم بن عقیل مردانہ وار لڑتے ہوئے آگے بڑھے. بس 2 جملے عرض کروں, گرے ہیں اس گڑھے میں. جیسے گرے ہیں, پھر جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اس نے مسلم بن عقیل پر آزما دیا. اور جن کے پاس کوئی نہیں تھا, خواتین گھروں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی, ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے, پتھروں کی بارش کر دی. آگ پھینکی جا رہی ہے, پانی پھینکا جا رہا ہے, پتھر پھینکے جا رہے ہیں, نیزے مارے جا رہے ہیں. ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جسم کے ٹکڑے گوشت گر رہے ہیں زمین پر اس گڑھے میں. اور مسلم بن عقیل ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, لیکن تم میں سے جا کر کوئی حسین کو یہ پیغام دے دے کہ اب کوفہ میں زہرا کی بیٹیوں کو لے کے نہ آئے. بس یہاں سے گرفتار کیا گیا. باقی کربلا کے سارے شہید, ان کی مصیبت ایک ہے کہ وہ شہید ہوئے. مسلم بن عقیل وہ مظلوم ہے جو شہید بھی ہوا ہے, قیدی بھی ہوا ہے, قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. اور جب پہنچے قیدی بنا کر, ایک مرتبہ اگرچہ کہ جسم سے زیادہ خون بہہ چکا ہے, گوشت کے ٹکڑے گر چکے ہیں, اس عالم میں رسیوں میں جکڑا ہوا حسین ابن علی کے شیر کو جب دارالعمارہ پہنچایا گیا, اس شان سے داخل ہوئے, اتنی جرأت و شجاعت کے ساتھ داخل ہوئے کہ یہ بات حافظوں میں رہ گئی. اور جو دربان تھا, دروازے پہ کھڑا ہونے والا فرد, 1 مہینے کے بعد جب سید سجاد جہیں سے داخل ہوئے تو اس نے امام کو دیکھ کر ایک جملہ کہا, سید سجاد, میں نے 1 مہینہ پہلے اسی مقام پر مسلم بن عقیل کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تمام دشمنوں کے درمیان اتنا چوڑا سینہ لیے ہوئے, سینہ کشادہ کر کے, سینہ تان کے آگے بڑھ رہے تھے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ امام بھی ہیں, اس کے باوجود سر جھکایا ہوا, سینہ سکڑا ہوا ہے. سید سجاد نے فرمایا تو اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا, تو نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. مسلم بن عقیل تنہا تھا, میرے ساتھ محمد اور رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. گئے, اور جس نے زنجیر پکڑی ہوئی تھی مسلم بن عقیل کے گلے میں ڈلی ہوئی زنجیر, ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے پہنچ کر اس نے زنجیر کو کھینچا, کہا کہ ابن زیاد کو سلام کرو. عجیب جواب دیا مسلم بن عقیل نے کہا کہ اس کائنات میں امیری حسین و نعم الامیر, مسلم بن عقیل کا امیر اس کائنات میں صرف حسین ہے, حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. اور وہ حسین کی جو اعجاز امامت سے مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ میں دیکھ رہے تھے, جب سنا کہ میرا مسلم دشمن کے مجمع میں اس حالت میں مجھے امیر کہہ رہا ہے, تو سید الشہداء نے فرمایا ہوگا کہ اے مسلم, تو آج میرے دشمن کے سامنے مجھے امیر کہہ رہا ہے, میں حسین وعدہ کرتا ہوں قیامت تک دنیا تجھے امیر کہے گی, مجھے غریب کہے گی. بس میرے عزیزو, گرفتار کیا گیا اور دارالعمارہ کی چھت تک لے کے گئے مسلم بن عقیل کو, اور ادھر یہ کیفیت ہے اور ادھر حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تم چلو, میں آہستہ آہستہ آؤں گا. اس لیے کہ حسین ابن علی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ حسین کے پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں, گھوڑا سست رفتاری سے چل رہا ہے, حسین کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں, اب ماما اتر کے گلے میں آ چکا ہے. ایک مرتبہ ثانی زہرا نے داہنے بائنے دیکھا بھیا نظر نہیں آئے, کہا عباس دیکھیں حسین نظر نہیں آ رہے. اب جو عباس پلٹے پہنچے, دیکھا امام حسین کی یہ کیفیت, ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں, گریہ کر رہے ہیں. عباس حسین ابن علی کو روتا دیکھیں, کیا حالت ہوگی قلب عباس کی. کہا کیا ہوا؟ امام حسین سے کچھ بتایا نہ گیا, اپنی 2 انگلیاں کھول دی. کہا عباس ان کے درمیان دیکھ لیجئے کہ اب کیا ہو رہا ہے, کیوں میری یہ حالت ہے. اب جو عباس نے منظر دیکھا, مسلم بن عقیل کو اسیر کر کے دارالعمارہ کی بلندی پہ لے کے گئے. جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ تلوار چلانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے گریہ کرنا شروع کیا. سید الشہداء پوچھتے ہیں عباس کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ اتنی بلندی سے جب سر کاٹا جائے گا مسلم بن عقیل کا, نیچے گرے گا, اے کاش میں ہوتا تو میں اپنے بھیا کا سر اٹھا لیتا. سید الشہداء فرماتے ہیں عباس کیا آپ نے مسلم بن عقیل کو لاوارث سمجھا ہے؟ ارے دارالعمارہ کی صحن میں دیکھو, میری ماں فاطمہ الزہرا
مسلم کے استقبال کے لیے موجود ہے.